وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. یہ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ 11 جوان لڑکے ایک خاندان کے، اور وہ بھی نہایت خوبصورت، جب اکٹھے ایک شہر میں داخل ہو رہے ہوں تو وہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کریں گے. دوسرے ان کو اپنے لیے سیکیورٹی تھریٹ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو نظر لگ جائے. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ تدبیر اس لیے کی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچا سکیں، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے. حدیث میں آتا ہے نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے. یعنی نظر کی وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے اللہ کے اذن سے. یہ نہیں کہ کوئی انسان کسی کو مارنا چاہتا ہے تو اس کو نظر لگا لے کہ یہ مر جائے میری نظر سے، ایسا نہیں ہوتا. جیسے مختلف طرح کے وائرسز، جراثیم ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اوپر تو اٹیک نہیں کرتے. جس کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے وہیں پر ہی اثر ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی کی نظر لگتی ہے تو وہ ہر ایک کو نہیں لگتی جس کو اللہ کا اذن ہو. تو یہ بھی نقصان دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، جیسے اور کچھ چیزیں ہمیں نقصان دیتی. من شر ما خلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے. یعنی پاگل پن بھی ہو سکتا ہے انسان کو، دیوانگی کی، جنون کی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے اور وہاں سے گر پڑتا ہے. ایک تو فزیکلی چڑھ کے گرنا، اور ایک یہ کہ ویسے کسی بلند مقام پہ انسان کا پہنچنا اور نظر لگ کے پھر زیرو پہ آ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے. اسی طرح کچھ بیماریاں بھی اس سے لگ جاتی ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے. یہ دیوانگی کی بیماری کس سے لگتی ہے؟ یعنی بعض اوقات نظر سے لگتی ہے. اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا مرض ہے. اس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نظر لگی ہو. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر کالے دھبے پڑ گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے. یعنی اس سے انسان کے چہرے پر ایسی جھائیاں یا ایسے نشان یا سکن کی حالت کا تبدیل ہونا یا ایسی بیماریاں بھی لاحق ہو سکتی ہیں. اسی طرح بچوں کو کمزور ہو جانا، کھانے پینے کے باوجود ان کے اندر کوئی طاقت نہیں، کچھ جان نہیں، کچھ ہمت نہیں. اسماء بنت امیس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے میں اپنے بھائی کے بچوں، یعنی حضرت جعفر کی طرف اشارہ تھا، حضرت جعفر آپ کے کزن تھے، ابو طالب کے بیٹے تھے، جعفر کے بیٹوں کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھتا ہوں، کیا انہیں فقر و فاقہ لاحق ہے؟ یعنی ان کو کھانے کو صحیح نہیں ملتا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، بلکہ ان کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے. یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نظر کو کیچ کرتے ہیں دوسروں کی نسبت، یعنی کچھ لوگوں کو نہیں اتنی جلدی لگتی، کچھ کو جلدی لگتی ہے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. تو کہنے لگے کہ ان کو نظر بہت جلدی لگتی. آپ نے فرمایا انہیں دم کرو. تو نظر بد سے پناہ مانگنے چاہیے. ایک تو یہ جو معوذتین ہیں صبح شام، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو اس میں آپ دیکھیے جب ہم پڑھتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں صبح کے رب کی پناہ لیتی ہوں ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. یعنی کوئی بھی چیز جو نقصان دینے والی ہے اس سے میں اپنے آپ کو بچا کے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں حضرت حسن اور حسین یعنی نواسوں پر ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے اور فرماتے یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات سے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو دم کرتے تھے. اور وہ کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اور اپنے آپ کو اگر آپ کر رہے ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے سارے کلمات کے ساتھ ہر شیطان،
زہریلے جانور اور ہر نقصان دینے والی نظر کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا. تو انہوں نے کہا اے میرے بچوں، مصر کے اندر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا. یعنی اگر کوئی نقصان پہنچنا ہوگا تو وہ پھر بھی پہنچ جائے گا. حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا. کتنی اہم بات انہوں نے کی کہ وہ پیغمبر تھے اللہ کے، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم لوگ عام بزرگوں کے ہاتھ میں بڑی کرامت اور برکت سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں کیا کیا خیر پہنچے گی اور ہم شر سے بچ جائیں گے، یا یہ ہماری حفاظت کریں گے، یا کوئی اور مخلوق ہماری حفاظت کرے گی. ہرگز نہیں. اصل حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے، اسی کی پناہ لینی چاہیے انسان کو. آپ دیکھیے کہ پیغمبر عام نیک انسانوں سے کہیں بلند مقام رکھتے ہیں، تو یہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا. ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا. پیغمبر بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی. ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی. بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا. مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے. پھر کیا ہوا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ. یہ لوگ جب یوسف کے ہاں پہنچے علیہ السلام تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا، بنیامین کو، اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں، یعنی جو کھو گیا تھا وہی بھائی ہوں. اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت نصیحت کی بھائی کو. ہوا تو سب کچھ یوسف کے اپنے ساتھ تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ان پہ ہوتا گیا، جتنی بھی آزمائشیں آتی گئیں، انہوں نے ان چیزوں کو اپنے دل پہ نہیں رکھا. تو یاد رکھیے رمضان بڑا اچھا موقع ہے کہ دل کے بوجھ اتار دیں، ہم دلوں سے غم کو دور کر دیں. کہنے لگے فلا تبتئس، رنج نہ کر، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈال، بؤس کا شکار نہ ہو. یہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو ہمارے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں، کبھی گھر میں، کبھی باہر، کبھی میکے میں، کبھی سسرال میں، کبھی آس پاس پڑوس میں. کوئی نہ کوئی انسان ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی ویکنیسز کی وجہ سے یا اپنی بری عادتوں کی وجہ سے آپ کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اب ہمارا حال کیا؟ دنیا بھری پڑی اچھے لوگوں سے جو ہمارے ساتھ اتنے اچھے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے، نہ ان کی طرف سے ملنے والی محبت اور خیر خواہی اور مدد، ان چیزوں کی ہم نہ قدر کرتے، نہ پرواہ کرتے، نہ شکریہ ادا کرتے، نہ اس کو فیل کرتے ہیں، نہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ کتنے اچھے اچھے دوست ہیں میرے، کتنے اچھے اچھے ساتھی ہیں، کتنے اچھے اللہ نے بچے دیے ہیں، کتنے اچھے بہن بھائی ہیں. وہ ایک شخص وہی سر پہ سوار ہے. اس سے باہر نکلنا چاہیے. جب اس کی طرف سے آنے والی تکلیف دل میں آئے تو فوراً اس کو نکال کے کہے کہ شکر اللہ کا جس نے مجھے اتنے اچھے لوگ اور بھی دیے ہیں، تو مجھے اسی کے بارے میں کیوں ہر وقت سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں فلا تبتئس بما كانوا يعملون، یعنی ایک طرح سے یہ دشمن تھے ان کے، لیکن کہتے ہیں ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، خود ہی رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والے تم چور ہو، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا جو پکار رہے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، معاملے کی حقیقت کیا ہے. انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے، تم کیوں چور کہہ رہے ہو ہمیں؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں ملتا، اور کہا کہ جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں، اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں، ہمیں چور مت کہو. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے
وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، یعنی اسی کو پکڑ لیا جائے، چور کو پکڑ کے قید کر لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. اب دیکھیے کہ یہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے اور ان کی شریعت میں یہی تھا کہ چور کو غلامی میں دے دیا جائے. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی یعنی دیگر بھائیوں کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، یعنی جس ملک میں رہتے وہاں کا قانون یہ نہیں تھا کہ وہ کسی چور کو پکڑ کے رکھ لیں، لیکن جس شریعت کو وہ خود فالو کر رہے تھے اس میں یہ قانون تھا. اب یہاں وہ فیصلہ اس قانون کے مطابق کر رہے ہیں. اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اور بھی ہے، اور سب پر زیادہ علم رکھنے والا، بڑا علم والا خود اللہ رب العزت ہے. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یہاں بھی نہیں چھوڑا. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گئے. کتنے سمجھدار تھے، کچھ نہیں بولے، پتا تھا، خاموشی اختیار کی. اگر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو ہم چپ رہ سکتے ہیں؟ یہی تو صبر ہوتا ہے کہ بہت دفعہ غلط قسم کی باتیں سن کر بھی انسان خاموشی اختیار کرے اور وقت آنے پر اس کو کھولے، اس کی حقیقت بتائے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی ہم پہ غلط الزام لگاتا رہے، غلط باتیں کرتا رہے تو ہم چپ رہیں. بھائی اس وقت چپ رہو، ہمیشہ کے لیے چپ رہنے کو نہیں کہا جا رہا، کیونکہ اس وقت کا بولنا فائدہ نہیں دے گا. اس وقت بولو جب بولنا فائدہ دے، یہی حکمت ہوتی ہے. تو اب اس وقت اگر یوسف علیہ السلام کہتے میں یوسف ہوں اور تم مجھے چور کہہ رہے ہو تو کیا ہوتا؟ وہ بات نہ بنتی. یوسف علیہ السلام کے سامنے کوئی اور مقصد تھا، وہ ابھی کچھ اور کرنا چاہتے تھے. اب کیا ہوا؟ ان کی یہ بات سن کے وہ خاموش ہو گئے، حقیقت ان پہ نہ کھولی، بس دل میں یہ کہہ کے رہ گئے کہ بڑے ہی برے لوگ ہو تم، میرے منہ پہ مجھے الزام لگا رہے ہو. جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے. واللہ عالم بما تصفون. یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے. جب بھی کوئی آپ پر الزام لگائے، جب بھی کوئی آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو، تو اس وقت انسان اپنی صفائی پیش کرنے کے بجائے اور اپنا فوری دفاع کرنے کی بجائے کیا کہے؟ اللہ کو زیادہ پتا ہے جو بھی تم کہہ رہے ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور پھر ٹائم لے، اور ٹائم لے کر معاملے کی حقیقت کو واضح کرے، کیونکہ ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمارے سامنے ایک رخ ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھ کر کسی کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ اور حقیقت ہوتی. کچھ دن پہلے ایک تحریر میں نے پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ کسی کے محلے میں ایک خاتون آ کے رہنے لگی جس کے 2 چھوٹے بچے تھے، اور بہت ہی خوبصورت خاتون تھی اور بہت زیادہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑک کے رکھتی، لیکن گھر میں کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی، بچوں کو بھی بات چھوڑ دیتی. بچے ہمسایوں کے ہاں کھانا وانا کھاتے تو سارے ہمسائے جو تھے وہ ان کے بارے میں بہت برا سوچنے لگے، کیونکہ ان کے گھر کے باہر کچھ گاڑیاں بھی آ کے رکتی تو وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بدکار عورت ہے. اب ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت فوت ہو گئی. بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک ایسے مرض کا شکار تھی کہ جس میں وہ زیادہ کپڑے نہیں پہن سکتی تھی، اس کے کپڑے بھی کم ہوتے تھے، اور اس کی اسکن سے اتنی بو اٹھتی تھی کہ اسے ہر وقت اپنے اوپر پرفیوم چھڑکنا پڑتا تھا. کیونکہ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، وہ اکیلی رہ رہی تھی، اور جو لوگ اس کے پاس آتے تھے وہ ایک وکیل تھا اور ایک اس کا شاید بھائی تھا یا کون، جو آ کے اس کے سارے معاملات کو سلجھا رہا تھا کہ اب یہ بستر مرگ پہ پڑی ہوئی ہے، کسی وقت بھی جا سکتی ہے، تو اس کی پراپرٹی، کیونکہ نہایت امیر عورت، تو اس کی پراپرٹی ان چیزوں کا کیا کیا جائے. لیکن وہ چند لوگوں کا اس گھر میں آنا اور اس کا خوشبو چھڑکنا اور بہت خوبصورت ہونا اور ہلکے کپڑے پہننا اور بچوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب کچھ لوگوں کو کن غلط فہمیوں میں مبتلا کر گیا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی، بالکل ٹوٹلی کچھ اور. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، لیکن پھر بھی معاملے کی حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے. اس لیے تحقیق کیجئے، کسی کے بارے میں بھی آخری نتیجے تک پہنچنے سے پہلے تحقیق کیجئے کہ حقیقت کیا ہے،
فوری طور پر ججمنٹل نہ ہوں اور لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں نہ شروع کر دیں. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، ابھی چور کہہ رہے تھے اور ابھی عزیز کہہ رہے ہیں، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں. انا نراک من المحسنین. یوسف علیہ السلام واقعی محسن تھے. قید خانے والے بھی کیا کہتے ہیں؟ انا نراک من المحسنین. اور یہ بھائی بھی آ کے کیا کہتے ہیں؟ انا نراک من المحسنین. کیونکہ جو محسن ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہی محسن ہوتا ہے. حقیقی محسن ہر جگہ اچھا کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایک شخص سے ملتے ہیں بڑے اچھے اخلاق سے، دوسرے سے ملتے ہیں بد اخلاقی سے. ایسے لوگ محسن نہیں ہوتے. محسن امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، سب سے اچھا اخلاق برتتے ہیں. یعنی احسان کا درجہ کیا ہے کہ جو آپ سے چھوٹا ہے اس کی بھی عزت کریں، جو آپ سے بڑا ہے اس کی تو آپ کریں گے، جو اپنے ساتھ والے ہیں ان کی بھی عزت کریں. یہی اچھا اخلاق ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے کسی مقام کو فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. چونکہ میں ماں ہوں نا، اس لیے میں بچوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں. بھئی کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو حق دیا کہ آپ انتہا درجے کی بد اخلاقی کریں؟ میں استاد ہوں نا، میں جیسے چاہوں ڈانٹوں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. چاہے آپ کسی بھی مقام پہ، کسی بھی عہدے پر ہیں، کتنی بھی بڑی جگہ پر ہیں، اگر آپ واقعی محسن ہیں تو آپ اپنے سے نیچے والے چھوٹے والوں کے ساتھ برا نہیں کریں گے، اپنی حدود میں رہیں گے، اچھے اخلاق میں رہیں گے. ہم یہ سب باتیں پڑھتے تو ہیں لیکن مقصد تو یہی ہے کہ یہ ہماری زندگی میں آئے. اگر ہم روزہ رکھ کر بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تو پھر ہم کب کریں گے؟ ہم دن کو قرآن سنتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، پھر روزہ رکھتے ہیں اور پھر زبان قابو نہیں کر پاتے. گھر والوں، بچوں کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی. یہ کس قسم کا روزہ ہے؟ یہ کیسا تقویٰ ہے؟ یہ کیسا احسان ہے؟ ہم کب بدلیں گے؟ ہم کیوں نہیں اپنے حال کے بارے میں سوچتے؟ جب تک ہم نہیں بدلتے یہ سب باتیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی. تو سب سے زیادہ فوکس ہمیں اس مہینے میں اور اس سارے اپرچونٹی کو حاصل کرتے ہوئے اپنے اوپر رکھنا چاہیے کہ میرے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے. اور سب سے پہلی تبدیلی دل میں آئے گی. دل بدلے گا تو ظاہر بدلے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ کیا تم مشورہ دے رہے ہو؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہی جس نے کہا تھا کہ یوسف کو مت قتل کرو، وہ بولا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پہ عہد و پیمان لیا، تم قسمیں کھا کے آئے ہو، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ کتنا خوبصورت کلام ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اب دیکھیے اگر ہماری زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہے نا جو ہمیں ناپسند ہے تو تقدیر کے فیصلے وہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا. ان کو قبول کرنے میں بھی آپ کیا کہا کریں. یعنی کوئی چیز ایسی ہو گئی زندگی کو نقصان ہو گیا، وہ خیر الحاکمین، اس نے جو فیصلہ کیا اچھا ہی کیا. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے تقویٰ. اس بھائی کے اندر دوسروں کے مقابلے میں کچھ خیر ہے. اس کی باتیں آپ دیکھیں کتنی مختلف ہیں دوسروں سے، کہ ہم نے چوری کرتے دیکھا نہیں، ہم نہیں اس کو چور کہتے، لیکن یہ الزام تو لگ گیا. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم کر نہیں سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا. نفس، یہ ہے نفس کا شر. اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. فصبر جمیل، صبر جمیل. کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. سبحان اللہ. کیا امید ہے.
یہ ہے خاص الخاص لوگوں کی امید کہ سارے اسباب منقطع ہونے کے باوجود پر امید ہیں. اللہ سب کو واپس لا سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اور صبر جمیل. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ اچھا صبر، شدید آزمائش اور انتہائی تکلیف کے وقت بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے غم غصے کو کنٹرول میں رکھنا. ہم فوراً تبصرے شروع کر دیتے، ضرور کچھ نہ کچھ کمنٹ شروع کر دیتے ہیں. کوئی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، کسی کے فوت ہونے کی، کسی کی زندگی کی، کسی کی شادی کی، کسی کی طلاق کی، کسی کے کچھ نہ کچھ تو ہم نے لازماً بولنا ہے. لگتا ہے ہمارا فرض ہے اس وقت کچھ کہنا. ضروری نہیں ہوتا ہر بات پہ تبصرہ. اور بعض اوقات ہم وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. پچھلے دنوں میں کچھ بیمار ہو گئی تو کسی نے مجھے کہا آپ آرام نہیں کرتی نا اس لیے آپ بیمار ہوئی. میں نے کہا آپ میرے حالات کو کیسے جانتی کہ میں آرام کرتی ہوں یا نہیں؟ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ کوئی کس وقت آرام کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم بغیر تحقیق کے پہلے تو پوچھنا چاہیے تھا آپ آرام بھی کرتی ہیں کہ نہیں. اگر میں کہتی نہیں کرتی پھر آپ کہتے ہاں بھئی آپ اس وجہ سے بیمار ہیں. ویسے تو ہم میں سے ہر ایک ڈاکٹر ہے، اس کو تشخیص کرنا ہوتا ہے کسی کا بھی مرض، کسی کی بھی پریشانی. اس کو یہ مرض اس لیے لاحق ہوا، اس کی طلاق اس لیے ہوئی، اس کی شادی اس وجہ سے ہوئی. ہر ایک کا وجہ ہمیں معلوم ہوتی ہے. دنیا میں کچھ ہو رہا ہے سب جانتے ہیں. ہم کہاں سے جانتے ہیں؟ اور ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ہر معاملے میں تبصرہ کریں؟ یہی صبر جمیل ہوتا ہے. یہی انسان کے معاملے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جس چیز کا علم نہیں، جس چیز کو جانتے نہیں، اس کے بارے میں چپ رہو. کیونکہ بہت سی باتیں لا علمی میں انسان غلطی کر جاتا ہے. تو غلط باتوں سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے اور پھر اپنے غم کی داستان صرف اللہ کے سامنے رکھے. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم. اور ان سے ذرا ہٹ گئے. کتنی خوبصورت، کتنی بہترین چیز ہے یہ کہ وہ سچویشن جہاں ٹینشن ہے، غم ہے، آپ غصے ہو سکتے ہیں، وہاں سے ہٹ جائیں. یعقوب علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے. وقال یا اسفا یا اسفا علی یوسف، کہنے لگے افسوس یوسف پر، ہائے یوسف. اور وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی. بیٹوں نے کہا تاللہ، قسم اللہ کی، تفتأ تذکر یوسف، آپ تو ہر وقت یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے. اصل میں وہ یوسف کو کنویں میں پھینک کے اس لیے آئے تھے کہ نہ یوسف نظر آئے اور نہ ان کی بات ہو، لیکن وہ تو مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا. اتنا بڑا اقدام کر کے بھی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ طریقہ ہم اختیار کریں نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ وہ طریقہ غلط ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا اس سے. تو کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے غلط طریقہ، اللہ کی ناراضگی کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا. کچھ لوگ تعویذ، جادو، ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں کہ ان دو میں جدائی ڈالو، ان کو ایک دوسرے سے پھیرو. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. یعقوب علیہ السلام کا صبر اپنی حد کے اندر تھا. پیغمبر صبر جمیل کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ یوسف کے معاملے میں بہت سینسیٹیو تھے اس لیے بہت مبالغہ آرائی والی باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. یہ ہے صبر جمیل. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور حزن کی داستان اللہ ہی کو سناتا ہوں. یاد رکھیے لوگوں سے شکایت، لوگوں کے سامنے رونا صبر کے منافی ہے. اللہ کے سامنے اپنی شکایت رکھنا صبر کے منافی نہیں. اللہ کو اپنے غم سنانا، اللہ سے باتیں کر کے جو دل میں ہے کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. من یتصبر یصبرہ اللہ. اور کہنے لگے وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے بچوں جاؤ یوسف
وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، جاؤ ڈھونڈو. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. مومن مایوس نہیں ہوتا، ہمیشہ پر امید رہتا ہے، حالات کتنے بھی تنگ ہو دل تھوڑا نہ کریں. اب دیکھیے کہ جب ہمارا کوئی کام اٹک جاتا ہے نا، مثلاً رشتے میں دیر ہو گئی، شادی میں دیر ہو گئی، اولاد ہونے میں دیر ہو گئی، کاروبار میں دیر ہو گئی یا کچھ، تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اور پھر جب ہم پریشان اور غمگین رہتے ہیں تو ہماری قوت کمزور پڑ جاتی. جب ہر وقت ہمارے چہرے پر غم کے آثار ہوں، پریشانی ہو، انگزائٹی ہو، تو دوسرے لوگ ہم سے دور بھاگنے لگتے ہیں. جب کام کیسے ہوں گے، پھر رشتہ کیسے ہوگا اگر آپ کے چہرے پہ ہر وقت ہوائیاں ہی اڑی ہوئی ہیں. خوش رہیں، اللہ سے مدد مانگیں، غم دور کریں. آپ لائیولی ہوں گے، انرجیٹک ہوں گے، صبر کرنے والے ہوں گے تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آئے گی، لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے. لیکن اگر ہر وقت آپ اپنے غم کی داستان سناتے رہے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جائیں گے، کام اور اٹک جائیں گے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز پھر جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہمیں خیرات دیں. اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے. دیکھیے کہاں تک پہنچ گئے یوسف، کہاں پہنچ گئے جن کا برا چاہا گیا، اور یہ برا کرنے والے کہاں جا پہنچے. یاد رکھیے چالیں چلنے والے ذلیل ہی ہوتے ہیں. کسی کے خلاف چالیں نہ چلیں، اور اگر کوئی آپ کے خلاف چل رہا ہے تو بد اخلاقی پہ نہ اتریں، صبر سے کام لیں. دیکھیے پھر اللہ آپ کو کہاں پہنچاتا ہے. اب یہ بھیک مانگ رہے ہیں. اب ان سے رہا نہیں گیا یوسف علیہ السلام سے. کہنے لگے، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ جب تم نادان تھے، ناسمجھ تھے نا، اس لیے کر لیا. اللہ اکبر، کیا اخلاق کا اعلیٰ ترین مقام ہے. نادانی ناسمجھی میں یہ کیا تم نے. وہ چاہتے تو جو جی میں آتا سنا سکتے تھے، لیکن اب بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. کوئی بات نہیں، تم نہ سمجھتے نا. وہ چونک کے بولے، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر احسان کیا. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. پھر وہی بات آ گئی، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کتنی تکرار ہے اس کی. محسن بن کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے آپ کو کیا کچھ نصیب ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی، ہم واقعی خطا کار تھے، ہم گناہ گار تھے. وہ بھی اپنی غلطی مان لیتے، اور جو غلطی مان لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے غلطی کی نہ ہو. اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا. اللہ اکبر، اتنے غم دکھ اٹھا کے معاف کر دیا. کیا ہمارے ساتھ کسی نے اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی زیادتی کی ہوگی جس کو ہم معاف نہیں کر پا رہے؟ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ. سبحان اللہ، جس قمیص سے غم آیا تھا اسی قمیص سے خوشخبری آ رہی ہے. وہی انسان جو ہمارے لیے دکھ کا باعث ہے، کل وہی انسان خوشی کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، محسن بنتے رہیں، محسن بنے رہیں. آج جس شخص سے آپ کو پرابلم ہے نا، کل وہی آپ کے لیے سب سے بڑا خیر خواہ ہو سکتا ہے. آپ کا کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو دوسرا کوئی نہ کرے. اس لیے صبر سے کام لیں. قمیص پر جھوٹا خون لگا کر جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو وہ غم میں ڈوب گئے، اور یوسف ہی کا قمیص جب پہنچا تو ان کی بینائی لوٹ آئی. تو یاد رکھیے کہ انسان کے لیے بعض غم خوشی لانے کا سبب بھی ہوتے ہیں، بعض ناکامیاں کامیابیوں کا زینہ بنتی ہیں.
اور کبھی ایک ہی شخص سے ایک وقت میں ایک بات سنتے ہیں ہم رونے لگتے ہیں، اور دوسری سنتے ہیں ہم ہنسنے لگتے ہیں. حضرت فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جب آپ کی مرض الوفات کا وقت تھا. آپ نے ان کے کان میں ایک بات کہی، وہ رونے لگی. پھر آپ نے دوبارہ ایک کان میں بات کی تو ہنسنے لگی، ایک ہی وقت میں. اور یہ انسان کے اوپر کئی دفعہ ایسی کیفیات ہوتی، اس لیے مایوس نہ ہو. حالات ضرور بدلیں گے، بس اپنے آپ کو بدل لیں. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ کہیں یہ کہنے نہ لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی لوٹ آئی. تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے، ابا جان، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں. اپنی خطاؤں کا اعتراف وہ کر چکے تھے اور اب دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. واقعی ہم خطا کار تھے. انہوں نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا. اسی وقت نہیں کی، ان کا خیال ہوگا تہجد کے وقت، کسی قبولیت کے وقت، کیونکہ وہ بھی تو بچے ہی تھے نا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، جہاں سے مشکل کھڑی ہوئی تھی. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، گہرا علم دیا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. زمین و آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. یہ ہے وہ دعا جو یوسف علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے کی جب انہیں مصر کی سلطنت بھی مل گئی، نبوت بھی ملی ہوئی تھی، اور سارا خاندان کنبا قبیلہ بھی ان کے پاس آ گیا. دنیاوی اعتبار سے ہر طرح کی سیکیورٹی حاصل تھی، لیکن انہوں نے کسی پر بھی ڈپینڈ نہیں کیا. کیا تمنا کی؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. میں سال ہا سال خاندان کے بغیر رہا ہوں، سال ہا سال جیل خانے میں رہا ہوں، سال ہا سال تک ان بھائیوں کے حسد کا شکار رہا ہوں، تب بھی تو ہی میرا ولی تھا. دکھ میں اور تکلیف میں تو ہی میرا دوست تھا، اور اب یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب بھی تو ہی میرا دوست ہے. یہ ہوتا ہے مومن، دکھ اور سکھ دونوں میں صرف اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ہے سچا ایمان، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع. اور پھر یہ کہ میری تمنا کیا ہے کہ مجھے اسلام پر موت آئے. اپنے اوپر نہیں بھروسہ کیا، اتنا کچھ مجھے مل گیا، اب کیا مشکل ہے کہ میں اسلام پہ نہیں مروں گا. میرا خاتمہ اچھا ہو، بہترین دعا. اور مجھے صالحین سے ملانا، نیک لوگوں کی صحبت. دنیا میں بھی صحبت انسان پہ اثر کرتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے صحبت بہت بڑی نعمتوں کا باعث ہوگی. دنیا میں آپ اگر برے لوگوں کے بیچ میں ہیں تو وہ آپ کو جذب کر لیں گے، کھینچ لیں گے، پھر آپ ریزسٹ نہیں کر سکتے. کمپنی چینج کر دیجئے. اگر آپ کو جاب کی جگہ پر کوئی مشکل ہے، جاب چینج کر لیجئے. کیا آپ وہاں ایسی ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ حرام میں پڑ جاتے ہیں یا حرام میں پڑنے کا آپ کو اندیشہ ہے، کمپنی چینج کر لیں. ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو غیبت ہی کیے چلے جاتے ہیں، کمپنی چینج کر لیں. اپنی سچویشن کو دیکھیں کہ آپ اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کر پا رہے، وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اس کو ڈائگنوز کیجئے اور اپنا ماحول، آب و ہوا تبدیل کیجئے. اس تبدیلی سے انشاءاللہ آپ کو صحت حاصل ہوگی، روحانی بھی جسمانی بھی. یہ آج کی دعا ہے. اچھا، ایک آخری سبق بھی یہاں سے دینا چاہوں گی اور اپنے آپ سے پوچھئے
کیا اگر ہمارے بچپن میں کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو جاتا ہے نا، بعض بچوں کے ساتھ ان کو ابیوز کر دیتے ہیں بڑے، یا ستیلے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ زیادتی کر جاتے ہیں، کبھی کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، غربت اور فقر کی وجہ سے لوگ دھتکار دیتے ہیں، اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں، آپ کو نکال دیتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہت اونچا لے جاتا ہے، ان سب سے اونچا لے جاتا ہے. کیا اب آپ کے اندر وہ اخلاق اور وہ احسان اور وہ یارہ ہے کہ آپ ان سب لوگوں کو معاف کر دیں اور ان کو اپنے ساتھ اسی مقام پہ بٹھا لیں جہاں آپ بیٹھے ہیں، اور ان کو وہ ساری فیسلٹیز دیں جو آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے ساتھ احسان کریں؟ ایسا ہوتا ہے نا، ہم مشاہدہ کرتے ہیں معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جس سے زیادتی ہوئی وہ بڑے مقام پہ پہنچ گیا، پھر وہ ساری زندگی کے لیے کٹ آف کر لیتے کہ میں نہیں بھول سکتا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا. نہیں، بھلا دیں، اسی میں آپ کی خیر ہے، معاف کر دیں، محسن بن جائیں گے، اجر محفوظ ہو جائے گا، اللہ کے ہاں بڑا درجہ پائیں گے. کیا ہوا، دنیا کی تکلیفیں تھی نا، گزر چکی ہیں، اب آگے کی دیکھیں، اگلی تکلیفوں سے بچیں. جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کسی پر احسان کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر و بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو، اللہ پہ توکل کرتا ہو، اللہ سے جزا لینا چاہے، جس کے اندر اخلاص ہو، اسی کا یہ دل بڑا ہوتا ہے. ورنہ تو دلوں میں گھٹن اور بخل اور شح ہے، تنگی ہے کہ جو ہم سے برا کرے اس سے ہم سلام بھی لے لیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ سلام بھی نہیں لیتے، منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. ہاں یہ وہی ہے جس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. نکال دیں ان باتوں کو، بلا دیں، صاف کر دیں پلیٹ، چمکائیں اپنے دل کو. کیا رکھا ہے ان باتوں کو یاد کرتے رہنے میں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں نہیں ہیں، آپ کو یہ کچھ پتا نہیں تھا، وحی کے ذریعے پوری کہانی آپ کو بتائی گئی اور آپ نے بیان ہی لوگوں کو سنا دی جنہوں نے آپ سے سوال کیا تھا. کیونکہ یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسماعیل کی تاریخ میں یہ کہانی کہیں نہیں تھی، مکہ والے یہ نہیں جانتے تھے. یہ آپ کی نبوت کی صداقت پر بھی دلیل تھی. آپ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، حاضر ناظر نہیں تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کے دینے والے نہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ ایمان لا کر بھی شرک کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے. کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. وما انا من المشرکین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں. یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہے، جو گناہوں کو چھوڑ دے، حرام کاموں کو چھوڑ دے، غلط چیزوں کو چھوڑ دے. کیا ابھی بھی نہیں سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کے نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب حالات سخت تنگ ہو جاتے ہیں، یعنی انتہائی مشکل آ جاتی ہے، وہیں سے خیر پھوٹ اٹھتی ہے، وہیں سے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتی ہے. جب رات کا اندھیرا شدید ہو جاتا ہے تو پھر فجر کی آمد ہوتی ہے. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں،
اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں، جھوٹے قصے نہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. ہدایت ان قصوں میں کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے، کیونکہ یہ واقعات انسان کے اندر ایمان اور تقوی پیدا کرتے ہیں، اور تقوی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی بنیاد ہے اور اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ ہے. اور رمضان موقع ہے تقوی حاصل کرنے کا.